الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اس سے پہلے کئی جمعوں سے نماز کے فرائض کے سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ نماز کے کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط اگر ہمارے پورے نہیں ہوں گے تو اس وقت تک ہم نماز کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. نماز کے پہلے جن چیزوں کا پورا کرنا ضروری ہے ان کو شرائط نماز کہتے ہیں. نماز سے پہلے جن چیزوں کا نماز کے لیے پورا کرنا ضروری ہے ان کو شرائط نماز کہتے ہیں، اور نماز کے اندر جن چیزوں کا پورا کرنا ضروری ہے ان کو فرائض نماز کہتے ہیں. نماز کے اندر فرائض، نماز کے باہر شرائط کہ جب یہ شرطیں موجود ہوں گی، جب یہ شرطیں پائی جائیں گی تب انسان نماز کے اندر پہنچ سکتا ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے اس میں انسان کا پاک ہونا، بڑی تفصیل کے ساتھ میں پاکی کے سلسلے میں، ناپاکی کے سلسلے میں آپ سے بات ہوئی. نمبر 2 ہے نمازی کے کپڑوں کا پاک ہونا. اس سلسلے میں بھی بات آ چکی ہے. اور تیسری چیز ہے جس جگہ نماز ادا کر رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا. اور چوتھی چیز یہ تھی کہ جسم کا ڈھکا ہونا یا صدر کا ڈھکا ہونا. یہ شرطیں پائی جائیں گی جب آپ اس لائق مانے جائیں گے کہ آپ نماز میں داخل ہو سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے 4 شرطیں یہ ہو گئی، اور 5ویں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا وقت ہونا. نماز کا وقت ہونا، ظہر کی نماز اگر ہم ادا کر رہے ہیں تو ظہر کا وقت ہو. یہ نہیں کہ وقت آیا بھی نہیں اور نماز ہم نے شروع کر دی. عصر کا وقت آیا نہیں، ہم نے نماز شروع کر دی. مغرب کا وقت آیا نہیں، ہم نے نماز شروع کر دی. نہیں، 5ویں شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت ہونا. اور وقت کے سلسلے میں قرآن مجید نے ہمیں اور آپ کو پابند بنایا ہے کہ الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز ایمان والوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے. وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے. نماز کے اندر اگر ہم غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور اپنے ذہن و دماغ کو لگاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے ذریعے سے ہمیں دوسری دنیاوی کاموں کی ٹریننگ اور مشق کرائی جا رہی ہے. کہ جب ایک انسان وقت کا اتنا پابند ہوگا کہ جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوگا وہ اوقات کی رعایت رکھتے ہوئے مسجد کے اندر حاضر ہوگا. جب ایک انسان اتنا وقت کا پابند ہوگا تو زندگی کے ہر شعبے کے اندر وہ وقت کی پابندی کرے گا. یہ نہیں کہ ہم نے وقت دیا فلاں جگہ پہنچنے کا 8 بجے اور ہم وہاں پر پہنچ رہے ہیں 10 بجے. شادی کے کارڈ کے اندر ہم نے لکھا کھانے کا وقت ہے 8 بجے اور کھانا ہمارا شروع ہو رہا ہے 10 بجے. اسی طریقے سے زندگی کے مختلف مراحل کے اندر نماز کے ذریعے ہمیں ٹریننگ کی جاتی ہے اور مشق کرائی جاتی ہے کہ جو قوم اتنے وقت کی پابند ہو، جو قوم اتنے وقت کو سمجھنے والی ہو، اس کی اہمیت کو جاننے والی ہو، تو زندگی کے دوسرے شعبوں کے اندر جس طریقے سے اس نے نماز کے اندر وقت کی پابندی کی ہے
کے اندر وہ وقت کی پابندی کرے. مشق کرائی جا رہی ہے, عملی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ آفس کے اندر پہنچنا ہے, 8 بجے کا وقت ہے تو ہمیں 7:45 پہ پہنچنا ہے. مدرسے, اسکول, دکان, مکان اور اسی طریقے سے جہاں پر بھی ہم نے وعدہ کیا ہے, جو وقت ہم نے دیا ہے اس وقت کے اندر ہمیں پہنچنا ہے. تو اس کی عملی مشق, اس کی عملی ٹریننگ ہمیں نماز کے ذریعے دی جاتی ہے. علماء کا قول ہے کہ الوقت کالسیف ان لم تقطعه يقطعك, کہ وقت تو بھاری تلوار ہے, اگر اس وقت کو تو صحیح استعمال نہیں کرو گے, صحیح کاموں کے اندر نہیں لگاؤ گے اس وقت کو, الوقت کالسیف ان لم تقطعه يقطعك, اگر تم اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرو گے, ایسے ہی گزار دو گے, ایسے اس وقت کو کاٹ دو گے, تو کل یہ وقت تم کو کاٹ دے گا. تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی, تمہارا کوئی مقام نہیں رہے گا. اور آپ جانتے ہیں کوئی وقت کی یہ اہمیت ہے. تو ہمیں نماز کے ذریعے سے یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہم اوقات کی پابندی کریں. اپنے ہر کام کو, چاہے وہ دینی کام ہو چاہے وہ دنیاوی کام ہو, وقت کی اہمیت کو سمجھیں. تو نماز کا پانچویں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا وقت ہونا, اور چھٹی شرط ہے استقبال قبلہ, یعنی قبلے کی طرف رخ ہونا. یہ نہیں کہ جس طرف چاہا اس طرف ہم نے رخ کر دیا, نہیں. استقبال قبلہ, قبلے کی طرف ہمارا رخ ہو. قبلہ کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے. بیت اللہ میں جو لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں, بیت اللہ درمیان میں ہے اور چاروں طرف سے اس کی وہاں پر نمازیں ادا کی جاتی ہیں. لیکن ہندوستان سے جب ہم اور آپ اپنے رخ کو کریں گے بیت اللہ کی طرف, تو اسی رخ کے اوپر آئے گا جس سمت میں سورج ڈوبتا ہے, اسی رخ پر بیت اللہ آئے گا. اس لیے ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف کر دیں. اسے يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. یا پیغمبر قریب, یہ بے وقوف لوگ, یہ احمق لوگ, یہ نادان لوگ آپ سے آ کر کے کہیں گے ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها, کہ اللہ نے اس قبلے کو کیوں مدد کیا جس قبلے کے رہبر ہے پیغمبر آپ تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے اس قبلے کو کیوں بدل دیا جس قبلے کی طرف آپ نے کل کی نمازیں ادا کی ہے, جس قبلے کی طرف رخ کیا تھا عیسیٰ نے, جس قبلے کی طرف رخ کیا تھا موسیٰ نے, جس قبلے کی طرف رخ کیا تھا ابراہیم نے, جس قبلے کی طرف رخ کیا تھا اسماعیل نے, جس قبلے کی طرف رخ کیا تھا آدم نے, جس قبلے کی طرف رخ کیا تھا نوح نے, جس قبلے کی طرف رخ کیا تھا تمام پیغمبروں نے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی تھی. اے پیغمبر, یہ احمد و نادان لوگ آپ سے آ کر کے سوال کریں گے کہ اللہ نے اس قبلے کو کیوں بدل دیا, کہ جو قبلہ آدم سے چلا تھا اور عیسیٰ تک اور پھر اس کے بعد میں محمد آپ کی زندگی میں قبلہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی نہیں ہے, اللہ آپ سے خوش نہیں ہے, اس لیے اللہ نے قبلے کو بدل دیا ہے. اگر اللہ آپ سے راضی ہوتا, اللہ آپ سے خوش ہوتا, تو آپ کا قبلہ وہی ہوتا جو آدم کا تھا, جو نوح کا تھا, جو عیسیٰ کا تھا, جو موسیٰ کا تھا, جو شیش کا تھا, جو ابراہیم کا تھا, جو اسماعیل کا تھا, جو اسحاق کا تھا. آپ کا قبلہ وہی ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. یہ احمد اور نادان لوگ ہے پیغمبر آپ سے آ کر کے کہیں گے کہ اللہ نے قبلہ کیوں بدل دیا. ایک زمانے سے وہ قبلہ چلا آ رہا ہے اور تمام کے تمام پیغمبروں نے اس
لوگ اس طریقے کی احمق اور نادانی کی باتیں کریں، اے پیغمبر آپ ان سے ارشاد فرما دیجیے کہ قل للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق بھی اللہ ہی کا ہے اور مغرب بھی اللہ ہی کا ہے، شمال بھی اللہ ہی کا ہے اور جنوب بھی اللہ ہی کا ہے، پورب بھی اللہ کا ہے اور پچھم بھی اللہ کا ہے، اتر بھی اللہ کا ہے اور دکن بھی اللہ کا ہے۔ ان سمتوں کے اندر کچھ نہیں ہے، ان جہتوں کے اندر کچھ نہیں ہے، ان روحوں کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کے حکم کے اندر ہے۔ اگر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ پچھم کی طرف رک کر کے نماز کو ادا کرنا ہے تو اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اللہ تو ہر طرف موجود ہے، کسی طرف بھی ہم اٹھ کر کے نماز ادا کریں، کیا اللہ ادھر نہیں ہے؟ یا اللہ ادھر نہیں ہے؟ میں آپ سے سوال کروں، کیا اللہ ادھر نہیں ہے؟ کیا اللہ اوپر نہیں؟ کیا نیچے نہیں؟ پھر یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ امت محمدیہ کے اندر اتفاق پیدا ہو جائے، اتحاد پیدا ہو جائے کہ تم ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہو، ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہو، ایک خدا کے لیے نماز ادا کرتے ہو، ایک قرآن پر ایمان رکھتے ہو اور ایک قبلے کی طرف رخ کرتے ہو۔ امت محمدیہ کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جائے۔ تمام کے تمام لوگ اللہ ہی کے ہیں، تو اتحاد کا سبب دیا گیا کہ اتفاق کے ساتھ میں جس طریقے سے ایک کعبے کو تم نے اپنا قبلہ بنایا ہے اور ایک نبی کو اپنا تم نے نبی بنایا ہے اور ایک قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہو، ایسے ہی اپنے کعبے کو ایک ہی تمہارا کعبہ ہے اور اسی کی طرح تمہیں اٹھ کر کے نماز ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو چیز بھی ہے القبلہ وہ قبلہ ہی ہے۔ ہمیں اولاد کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ شرط بھی جب تک کہ نماز کے اندر موجود نہیں ہوگی ہماری نماز نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ جس طریقے سے اپنے ظاہری اعضاء کو قبلے کی طرف کرتے ہو ایسے ہی تمہارے باطنی اعضاء بھی اللہ ہی کی طرف متوجہ ہے۔ یہ ظاہری اعضاء ہیں جن کو ہم ہاتھ، پیر، چہرہ کہتے ہیں، لیکن ایک دل کا قبلہ ہے۔ ہمارا دل کہاں ہے؟ ہماری سوچ کہاں ہے؟ ہماری فکر کہاں ہے؟ ہم نماز کے اندر کیا سوچ رہے ہیں؟ ہمارا یہ قبلہ بھی درست ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کیا ہے پیغمبر کو ہم نے آپ کا قبلہ بدلا ہے؟ جس کے اوپر آپ تھے، جس کے اوپر تمام پیغمبروں نے جس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی ہیں اس کو اپنا قبلہ مانا ہے۔ کیوں کیا ہم نے ایسا؟ ہم نے اس لیے ایسا کیا ہے کہ یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ عیسائی، یہ اللہ کے باغی، یہ اللہ کے منکر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا سچا شیطانی کہتے ہیں، سچا عاشق کہتے ہیں۔ ہم نے اس لیے بدلا ہے کہ من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، کہ ہم نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم یہ جان لیں کہ رسول کا سچا فرمانبردار کون ہے، رسول کا چاہنے والا کون ہے۔ جو رسول کا چاہنے والا ہوگا، جو رسول کا ماننے والا ہوگا، اے محمد وہ آپ کی بات کو مانے گا، اپنے قبلے کو بدل دے گا۔ آپ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کرے گا، اور جو آپ کے خلاف ہوگا، جو جس کو آپ سے محبت نہیں ہوگی، وہ آپ سے سوال کرے گا، وہ آپ سے پوچھے گا کہ ایسا کیوں ہو گیا؟ ہم نے تو اس لیے کیا تھا۔ اللہ نے وجہ بتلا دی، من یتبع الرسول وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اے پیغمبر یہ قبلے کا بدل جانا، رخ کا پھیر دینا ان لوگوں کے اوپر کوئی بھاری نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، ان کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے۔ وہ ابھی تک پورب کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے، اب اللہ کا حکم آیا کہ پچھم کی طرف رخ کرو، کیا مشکل ہے ان کے لیے؟ لیکن جن کے دلوں کے اندر بغض ہے، جن کے دلوں کے اندر نفرت ہے، جن کے دلوں کے اندر
عداوت ہے، جن کے دلوں کے اندر دشمنی ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ سے منکر ہے، وہ آپ سے آ کر کے سوال کریں گے۔ ان کے لیے بڑی مشکل بات ہے کہ تمام کے تمام پیغمبروں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے، اور یہ محمد آئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ادھر کا لوگ رخ کرو، بیت اللہ کا رخ کرو۔ یہ سوالات وہی لوگ کریں گے جو آپ کے خلاف ہیں، جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، جو آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ نبی کا چاہنے والا کون ہے، نبی کا عاشق کون ہے۔ اسی سے ہم اور آپ اپنی زندگی کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ آج کے وقت میں جو ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقی کا دم بھرا ہے اور آپ سے محبت، آپ سے عشق، اس بات کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، ہم اس کے اوپر اپنے آپ کو جانچیں اور تولیں کہ محمد رسول اللہ جو حکم دے رہے ہیں اس حکم کے اوپر ہم عمل کر رہے یا نہیں کر رہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس حکم سے الگ ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس حکم سے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھلا اس لیے بنایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدلا تو ہمارا روح، ہمارے ظاہری اعضاء بھی قبلے کی طرف ہو اور ہمارا باطنی دل بھی قبلے ہی کی طرف ہو۔ جب نماز کے اندر لطف آئے گا، نماز کے اندر مزہ آئے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل بیان فرمائی، اور پھر اس کے بعد میں آخری تیر جو کفار و مشرکین نے آپ کے مارا وہ یہی سوال تھا کہ اے پیغمبر، اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ آپ بتلائیے کہ وہ پیغمبر آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے ہیں، انہوں نے نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی ہیں، ان کا ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ پیغمبر غلط تھے؟ کیا وہ پیغمبر صحیح نہیں تھے؟ کیا ان کا قبلہ صحیح نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جواب دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اے پیغمبر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد نہیں کرے گا۔ ایک مسلمان کا، ایک ایمان والے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کل تک حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو، اس طرف ادا کر رہے تھے۔ آج اللہ کا حکم آیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو، ہمیں ادھر ادا کر دی۔ ہم تو غلام ہیں، مالک کا جو حکم ہوگا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کبھی مالک کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہتے، کبھی مالک کہتا ہے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتے، کبھی مالک کہتا ہے جھک جاؤ، جھک جاتے، کبھی مالک کہتا ہے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دو، رکھ دیتے، کبھی کہتا ہے ناک کو رگڑ دو، رگڑ دیتے۔ ہم تو غلام ہیں، مالک جو حکم دے گا ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو برباد نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائی، یہ نماز کی 6 شرطیں ہو گئی۔ ان شرطوں کو اگر ہم پورا کریں گے تو ہم اس قابل سمجھے جائیں گے کہ اب ہم نماز کے اندر کھڑے ہو سکتے ہیں، نماز کے اندر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ 6 شرطیں پوری ہوں گی، ان کو فرائض نماز بھی کہا جاتا ہے اور شرائط نماز بھی کہا جاتا ہے۔ اور فرائض کا انٹروڈکشن جو علماء نے کرایا ہے، اس کی تعریف جو کی گئی ہے، فرائض ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کا کرنا ضروری ہو۔ اگر ان 6 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ہماری چھوٹ گئی، چاہے جان بوجھ کر ہو اور چاہے بغیر جانے ہو، ایک ہوتا ہمارے دلوں کے اندر یہ رہتا ہے کہ بھول کو چھوٹ گئی اللہ معاف کر دے گا، نہیں، اگر فرض چھوٹا ہے تو اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ سنت چھوٹی ہے، واجب چھوٹ گیا ہے، اس کے لیے دوسری ترکیبیں بتلائی گئی ہیں، لیکن اگر فرض چھوٹ گیا ہے تو آپ کا وہ عمل نہیں ہوگا، چاہے وہ جان بوجھ کے چھوٹا ہو، چاہے وہ بغیر جانے چھوٹا ہو، چاہے وہ عمدن چھوٹا ہو، چاہے وہ قصدن چھوٹا ہو۔
کا کرنا ضروری ہے. تو ان 6 شرائط میں سے اگر کوئی شرط پوری نہیں ہوگی تو ہم اس قابل نہیں مانے جائیں گے کہ ہم نماز کے اندر کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ 6 شرطیں جب پوری ہوگی تو ہم نماز کے اندر کھڑے ہونے کے قابل اور لائق ہوں گے. اور اس کے بعد میں مسجد کے اندر جب آئیں گے تو اس سلسلے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ مسجد کے اندر دایا قدم رکھا جائے اور دعا پڑھی جائے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اے پروردگار اپنے رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیجیے. جب اس طریقے سے بندہ آئے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ کے سامنے توبہ کرے گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے اندر انسان کو کس طریقے سے اتحاد اور اتفاق کا سبق دیا گیا ہے. اب نمازی کے اندر ہم اور آپ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کوئی امیر غریب نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اتحاد اور اتفاق کا سبق دیا جا رہا ہے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ ہو کہ سبھی بوس ہوئی قوم حجاز، بندہ اور صاحب و محتاج غنی ایک ہوئے اور کوئی سرکار جو پہنچے وہ سبھی ایک ہوئے. سب کھڑے ہوئے ہیں، کوئی امیر غریب نہیں. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان ربکم واحد وان اباکم واحد، کہ اے اللہ کے بندوں تم سب کا رب ایک ہے، تم سب کا پالنے والا ایک ہے. وان اباکم واحد، اور تمہارا باپ بھی ایک ہی ہے جس سے تم پیدا ہوئے ہو اور وہ آدم ہے. کلکم لآدم وآدم من تراب، تم سب کے سب آدم سے پیدا کیے گئے ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کوئی برتری حاصل نہیں، اور کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں. الا بالتقوی، ہاں اگر کوئی شخص اللہ والا ہے، کوئی شخص تقوی والا ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تو تم سب میں اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ حرمت والا اور سب سے زیادہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. وہ صرف ایک پیمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. بڑائی کے کتنے پیمانے ہیں؟ ایک پیمانہ بس. آج ہم نے تو بڑائی کا پیمانہ اپنی سمجھ سے جو ہم نے توڑا ہے، یہ سوچتے بڑا وہ ہے جس کے پاس دولت ہو، وہ بڑا ہے. بڑا وہ ہے جس کی شہرت ہو، وہ بڑا آدمی ہے. بڑا وہ ہے جس کے پاس پراپرٹی ہو، وہ بڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیمانوں کو اور ان تمام بتوں کو توڑ دیا اور فرمایا کہ اللہ کی نظر میں جو شخص سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے، وہ شخص ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دنیا کی نظر میں وہ شخص بڑا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں بڑا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کی نظر میں بڑا وہی ہے جو اللہ کا جس کے دل کے اندر ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا تقویٰ ہو، اللہ سے ڈرتا ہو. میرے بھائی، ہم ان 6 شرائط کو پورا کریں اور اچھی طریقے سے ان کو پورا کر کے جب مسجد کے اندر آئیں گے تو نماز کے اندر لطف آئے گا، مزہ آئے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا